بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، محمد ندیم شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اس اپیل میں مدعا رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر تمام انڈسٹریز کو، تمام کاروباری اداروں کو ریلیف بھی دیے گئے، ریلیکسیشنز بھی دی گئیں اور ان کو اٹھانے کے لیے دوبارہ سے کوششیں بھی کی گئیں، لیکن ایک بڑا سیکٹر اگنور کیا گیا۔ جبکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد پہلی تقریر کی تھی، اس تقریر کے اندر جو دو باتیں مجھے یاد ہیں اور جو میرے دل کو لگی تھی، وہ ایک تو ریاست مدینہ کی بات ہوئی تھی اور دوسری بات جو ہے انہوں نے ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا تھا کہ یہ دنیا کے اندر، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا کے اندر میرا خیال ہے جس ملک کو بھی آپ دیکھ لو، وہ کسی نہ کسی حصے میں 5 بڑی اس کے اندر جو ہے نا یہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو ہے نا ایسی انڈسٹری ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ کسی جگہ دوسرے نمبر پر ہوگی، کسی جگہ چوتھے نمبر پر ہوگی، کسی جگہ 5ویں نمبر پر ہوگی، لیکن بہرحال یہ ان 5 بڑے سیکٹرز میں سے ایک ہے۔ گزشتہ جب سے یہ پینڈیمک آیا، یہ معاملات طے ہوئے، اس کے وقت سے یہ تمام مشکلات جو ہے نا پے در پہ جو ہے نا ہم پر جو ہے نا مطلب ایسی مشکلات پیدا ہوئیں جو آج تقریباً میرا خیال ہے کہ لگ بھگ 60 سے زیادہ ٹریول اینڈ ٹورز کی کمپنیاں جو ہے 60% سے زیادہ ٹریول اینڈ ٹورز کی کمپنیاں بند ہو گئیں۔ ہزار لوگ بیکار ہو گئے، جاب لیس ہو گئے، ان کے پاس جاب نہیں۔ جو کچھ کام کر بھی رہے ہیں تو وہ تنخواہیں اپنی کم کر کے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے اس طرف زور نہیں دیا۔ میں مانتا ہوں لوکل ٹورزم جو ہے نا بہت بوم کر رہا ہوگا، لیکن یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ہر کوئی ماہر نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اور یہ تو بڑا آسان ہے کہ مطلب ایک فیملی ہے، وہ گاڑی لیتی ہے اور جو ہے نا اٹھ کر اسلام آباد میں رہتی ہے، اس کے لیے مری جانا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے جو ناردرن ایریا جانا مشکل نہیں ہے، وہ خود سے اپنے چلے بھی جاتے ہیں اور ساری چیزیں۔ لیکن اس انڈسٹری کو، ہاں ہوٹل والے، موٹلز والے، ان کو فائدہ ہوتا ہوگا، یہ بھی ہماری انڈسٹری کا حصہ ہے، اللہ ان کو اور ترقی دے، لیکن کوئی ریلیف، کوئی ایسی اصلاحات نہیں کی گئیں جو اس ٹریول ٹریڈ ٹورزم انڈسٹری کو فائدہ دے سکے۔ اور اس ٹریول ٹورزم انڈسٹری کو فائدہ دینے کے لیے بجائے ٹیکس، ہم آپ کو آج بتا دیں کہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ٹکٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 55% جو ہے ٹیکس ہوتے ہیں۔ جو ٹیکس ہم کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کے اداروں کو، باہر کے اداروں کو، ان کو جو ہے نا جاتے ہیں، ہم دیتے تو ایئر لائن کو ہی ہیں، وہ ان کا پھر طریقہ کار ہے ڈسٹریبیوشن کا، ہمیں اس تک کی گارنٹیاں دینی پڑتی ہیں اور ہمیں کوئی اس کا بینیفٹ آج تک نہیں ملا۔ حالانکہ اگر کوئی یوٹیلیٹی کا بل جو ہے جب بینک جمع کراتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ بینک کے پاس جب جمع ہوتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں سے حصہ ملتا ہے، ورنہ یہ وہ بھی کار خیر نہیں کر رہا ہوتا۔ میری اپیل ہے کہ برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب اس ٹریول ٹورزم انڈسٹری کو بچا لیں۔ اس ٹریول ٹورزم انڈسٹری کو جو دنیا کے میں جو ہے نا جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس کو بچا لیں۔ آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ نے ابھی حال میں ہی سری لنکا کا دورہ کیا اور آپ نے ایک مثالی اس کو ٹریول ٹورزم کے حوالے سے کہا اور کہا کہ اس طرز پر ہم بھی جو ہے نا کوششیں کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے حال کو بھی دیکھیں، ہمارے پچھلے ہوئے وقت کو بھی دیکھیں، گزرے ہوئے وقت کو بھی دیکھیں۔ ہمیں کوئی ریلیکسیشن نہیں ملی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جو ہمیں کہیں کہ ہاں ہماری جو ہے نا، حالانکہ ہمارے چیئرمین صاحب اس وقت انہوں نے کئی کانفرنس کال میٹنگز ہوئیں، زلفی صاحب سے بھی ہوئیں اور دوسرے جو ٹریول ٹورزم کے سے وابستہ ہیں ان سے بھی ہوئیں، لیکن آج
جس کا اسما پرسی کا عالم میں یہ انڈسٹری ہے، میں بولتا ہوں کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ عدم توجہ ہے حکومت کی۔ آج ٹریول ایجنٹ جتنے کا ٹکٹ بیچتا ہے شاید اس سے سستا ٹکٹ جو ہے نا ایئر لائنوں کی ویب سائٹس پر مل جاتا ہے، تو پھر کس چیز کے جو ہے نا ہمارے لیے ان چیزوں کی روک تھام کریں۔ پرائیویٹ پاس ایسے ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو اس سے بھی سستی ٹکٹ دے رہی ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی اس کو سیف گارڈ کریں، اس کو بچائیں۔ ہمارا لیے پاکستان مقدم ہے، اور پاکستان کے لیے ہر چیز، ہر ٹریڈ جو ہے نا مقدم ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی شروع میں ہی اپنی پہلی تقریر کے اندر ہی اس انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے، اصلاحات کرنے کے لیے، اس انڈسٹری کے اوپر خصوصی توجہ دینے کے لیے بارے میں بات کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو بالکل مرنے سے بچا دیں، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل مر جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔